بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے۔ ایک بیٹی جب شادی کے بعد اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں قدم رکھتی ہے تو وہ صرف اپنا سامان لے کر نہیں آتی، بلکہ اپنے ساتھ اپنے خواب، اپنی امیدیں، اپنے جذبات، اپنے خوف اور ایک نئی زندگی کی خواہش لے کر آتی ہے۔ اور جب یہی نئی بہو کسی گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس گھر کی ساس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اب گھر میں ایک نیا رشتہ شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو کل تک اجنبی تھی مگر آج آپ کے بیٹے کی شریک حیات اور آپ کے گھر کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ ساس ہیں اور آپ کے گھر میں نئی نویلی بہو آئی ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ یہ لڑکی آپ کے بیٹے کو چھیننے نہیں آئی، بلکہ اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے گھر کا حصہ بنایا ہے۔ اس لیے اسے محبت دیجئے، عزت دیجئے، اعتماد دیجئے اور ایسا ماحول دیجئے کہ وہ دل سے کہہ سکے کہ یہ گھر میرے لیے بھی اپنا گھر ہے۔ لیکن آج کی اس اہم بات میں ہم خوشحال گھرانے کے 3 ایسے سنہری راز سمجھیں گے جنہیں سمجھ لینا ہر ساس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں فوراً بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وقت، موقع اور اعتماد کا انتظار کرنا ہی حکمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر بات چھپا لینا درست نہیں اور ہر بات فوراً بتا دینا بھی عقل مندی نہیں۔ اصل دانائی یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ کون سی بات کب کہنی ہے، کس انداز میں کہنی ہے اور کون سی بات وقتی طور پر خاموشی کی امانت بنانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت قائم رہے، بیٹا اور بہو سکون سے زندگی گزاریں، ساس اور بہو کا رشتہ عزت اور اعتماد سے مضبوط ہو اور ایک معمولی بات کل کا بڑا جھگڑا نہ بن جائے، تو اس مضمون کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک ایسی ہو جو ہمارے معاشرے میں لوگ معمول سمجھ کر کرتے ہیں، مگر بعد میں وہی بات رشتوں میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا سنہری راز ہے، اپنے بیٹے کی کمزوریاں بہو کے سامنے فوراً ظاہر نہ کریں۔ ذرا سوچئے، نئی بہو ابھی اپنے شوہر کو سمجھنے کے سفر میں ہے، وہ اس کی عادتیں، مزاج، پسند ناپسند، غصہ، محبت اور رویے کو وقت کے ساتھ جان رہی ہے۔ ایسے میں اگر ماں شروع ہی میں اسے بتانے لگے کہ میرا بیٹا بہت غصے والا ہے، بہت ضدی ہے، بچپن سے ایسا ہی ہے، پیسوں کی قدر نہیں کرتا، جلد ناراض ہو جاتا ہے، یا اس میں فلاں خامی ہے، تو بظاہر ماں کو لگتا ہے کہ میں بہو کو اپنے بیٹے کی حقیقت بتا رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی یہی بات بہو کے ذہن میں ایک ایسا تأثر قائم کر دیتی ہے جسے بعد میں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر شوہر معمولی ناراض ہو تو اسے غصہ یاد آتا ہے، شوہر کسی بات پر اپنی رائے دے تو اسے ضد یاد آتی ہے، خرچ میں کوئی غلطی ہو تو اسے وہی پرانی بات یاد آتی ہے کہ امی نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے۔ یوں ایک معمولی رویہ بھی ایک بڑی خامی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہو کو اپنے شوہر کو اپنے تجربے، وقت اور محبت سے سمجھنے کا موقع دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ کوئی سنگین یا ضروری بات چھپائی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ معمولی کمزوریوں کی فہرست پہلے ہی بہو کے ذہن میں نہ ڈال دی جائے۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہے، آپ کے بیٹے میں بھی ہوں گی، میری اور آپ کی ذات میں بھی ہوں گی، لیکن ہر کمزوری کو شادی کے ابتدائی دنوں میں گنوا دینا رشتہ مضبوط نہیں کرتا۔ بعض حقیقتیں وقت کے ساتھ زیادہ مناسب انداز میں سمجھی جاتی ہے، اور یاد رکھیے ماں کی زبان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ بہو جانتی ہے کہ یہ اس کے شوہر کی ماں ہے، اس لیے اس کی کہی ہوئی بات کو وہ عام انسان کی بات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دے سکتی ہے۔ آپ کا ایک جملہ اس کے ذہن میں کئی دن رہ سکتا ہے، آپ کی ایک شکایت اس کے شوہر کے بارے میں اس کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے خود سے ضرور پوچھئے، کیا یہ بات واقعی ضروری ہے؟ کیا اس سے میرے بیٹے اور بہو کے درمیان محبت بڑھے گی؟ کیا اس سے بہو اپنے شوہر کو بہتر سمجھے گی، یا پہلے ہی اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لے گی؟ اگر جواب واضح نہ ہو تو خاموش رہ جانا کبھی کبھی بہترین حکمت ہوتی ہے۔ دوسرا سنہری راز ہے، گھر کے مکمل مالی معاملات ہرگز ابتدائی دنوں میں موضوع گفتگو نہ بنائے۔ گھر کی آمدنی کتنی ہے، کس پر کتنا قرض ہے، جائیداد کس کے نام ہے، کس نے کس سے کتنے پیسے لیے ہیں، گھر کے اندر کون سی مالی پریشانی چل رہی ہے، کون کتنا خرچ کرتا ہے، کس کے پاس کتنی رقم ہے، کون سی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں، یہ سب باتیں ایسی ہیں جنہیں اعتماد اور مناسب وقت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، نہ کہ نئے رشتے کے ابتدائی دنوں میں ایک ساتھ سامنے رکھ دینا چاہیے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہو کو گھر کا فرد سمجھنا اور اس کے ساتھ ہر بات فوراً شیئر کر دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ اعتماد ضرور کیجئے، لیکن اعتماد بھی وقت کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ ممکن ہے بہو بالکل نیک نیت ہو، اس کے دل میں کوئی برائی نہ ہو، مگر وہ اپنے میکے میں کسی بات کو صرف مشورے کے طور پر بیان کر دے، وہاں سے کوئی دوسرا شخص اسے اپنی سمجھ کے مطابق دیکھے اور پھر ایک ایسا مشورہ آ جائے جس سے بہو کے دل میں غیر ضروری سوال پیدا ہو جائے۔ اس لیے مالی معاملات میں حکمت اختیار کرنا بد اعتمادی نہیں بلکہ گھر کی نجی حدود کی حفاظت ہے۔ جب رشتہ مضبوط ہو جائے، اعتماد قائم ہو جائے اور وقت مناسب ہو تو بہت سی باتیں خود بخود بہتر انداز میں سامنے آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، گھر کی ہر چیز ہر شخص کو بتانا محبت کی علامت نہیں، بعض اوقات حدود کا احترام بھی محبت ہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ تیسرا سنہری راز ہے، خاندان کے پرانے جھگڑے، رنجشیں اور تلخیاں نہیں بہو کے ذہن پر پہلے ہی مسلط نہ کریں۔ ذرا سوچیں، اگر گھر میں کسی نند سے کبھی اختلاف ہوا تھا، کسی دیورانی اور جیٹھانی میں پرانی لڑائی رہی تھی، کسی رشتہ دار سے جائیداد کا تنازع تھا، کسی بہن بھائی میں برسوں سے ناراضگی ہے، یا خاندان کے کسی فرد نے ماضی میں کوئی غلط بات کی تھی، تو کیا نہیں بہو کے گھر آتے ہی اسے ان تمام قصوں کی پوری فہرست سنانا ضروری ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے ہی کسی شخص کے بارے میں بہو کو منفی بات بتا دی تو اب وہ اس شخص کو اپنے تجربے سے نہیں بلکہ آپ کے بتائے ہوئے ماضی کی عینک سے دیکھ سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ شخص آج بدل چکا ہو،
ممکن ہے ماضی کی غلط فہمی ختم ہو چکی ہو، ممکن ہے آج وہ بہت محبت سے پیش آئے، لیکن بہو کے ذہن میں پہلے سے ایک تصویر بن چکی ہوگی، اور انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس بات کا وہ پہلے سے سچ سمجھ لے پھر وہ اسی کے ثبوت تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس لیے نئی بہو کو ہر رشتے کو اپنے تجربے سے سمجھنے کا موقع دیں، اسے لوگوں سے ملنے دیں، ان کے اخلاق دیکھنے دیں، ان کے رویے سمجھنے دیں۔ پھر اگر کبھی واقعی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو حکمت، انصاف اور مناسب انداز سے بات کی جا سکتی ہے۔ ماضی کو ہر وقت حال کے سامنے لا کر نہ رکھیں، بلکہ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر ہم بار بار انہیں چھیڑ کر دوبارہ تازہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے عقل مند ساس وہ نہیں جو بہو کو خاندان کی ہر پرانی کہانی سنا دے، بلکہ عقل مند ساس وہ ہے جو جانتی ہے کہ کون سی بات گھر میں محبت بڑھائے گی اور کون سی بات دلوں میں فاصلے پیدا کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہو کو بیٹی سمجھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اسے عزت دیں، اس کی بات سنیں، اس کی غلطیوں کو سمجھنے کا موقع دیں، اسے ہر وقت امتحان میں کھڑا نہ کریں اور اسے صرف گھر کے کام کرنے والی فرد نہ سمجھیں۔ نئی بہو بھی انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے خواب ہیں، اس کے خدشات ہیں۔ وہ ایک نئے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ہر وقت اس کی غلطیاں نکالی جائیں، ہر بات پر اسے اپنے بیٹے سے موازنہ کیا جائے، ہر کام میں اسے کمتر محسوس کرایا جائے، تو اس کے دل میں گھر کے لیے محبت پیدا ہونے کے بجائے دفاعی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ جس جگہ انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، وہاں وہ دل کھولتا ہے، اور جہاں اسے ہر وقت تنقید اور ذلت کا خوف ہو، وہاں وہ صرف اپنا دفاع کرتا ہے۔ اس لیے اپنی بہو کو یہ احساس دیجیے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے سمجھایا جائے گا، اگر میں کسی کام کو نہیں جانتی تو مجھے سکھایا جائے گا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو مجھے ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور اگر میرے شوہر کے ساتھ معمولی اختلاف ہوا تو ہر شخص فوراً ایک فریق بن کر ہمارے درمیان کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ گھر اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب گھر والے ایک دوسرے کے خلاف صف بندی نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ گھر کی ہر بات، ہر راز، ہر واقعہ اور ہر پرانی حقیقت فوراً بہو کے سامنے رکھ دیں۔ محبت اور بے احتیاطی میں فرق ہے، اعتماد اور ہر راز کھول دینے میں فرق ہے، قربت اور حدود ختم کر دینے میں فرق ہے۔ آپ اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں، مگر اسے وقت بھی دیں۔ آپ کی اپنی بیٹی بھی اپنے والدین کو ایک دن میں نہیں سمجھتی، وہ برسوں کے تجربے سے ماں باپ کے مزاج، عادات اور جذبات کو سمجھتی ہے۔ تو نئی بہو سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ چند دنوں میں پورے خاندان کی تاریخ، نفسیات، تعلقات اور اندرونی معاملات سمجھ جائے؟ اسی لیے اسے وقت دیں، سانس لینے دیں، لوگوں کو اپنے تجربے سے جاننے دیں، اپنے شوہر کو اپنے تجربے سے سمجھنے دیں، اور اس گھر کی فضا کو خود محسوس کرنے دیں۔ کیونکہ جب انسان کسی رشتے کو خود سمجھتا ہے تو اس رشتے کی جڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے،
لیکن جب پہلے ہی اس کے ذہن میں لوگوں کے بارے میں فیصلے بھر دیے جائیں تو قدرتی تعلق بننے سے پہلے ہی ایک مصنوعی تصویر بن جاتی ہے۔ اور محترم ناظرین، ساس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اس وقت آتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کا بیٹا اس سے دور ہو رہا ہے، جس بیٹے کو ماں نے بچپن سے پالا، جس کے لیے راتیں جاگی، جس کی بیماری میں پریشان ہوئی، جس کی کامیابی پر خوش ہوئی۔ جب وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتا ہے تو کبھی کبھی ماں کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے، بیٹے کا اپنی بیوی کے قریب ہونا ماں سے محبت کم ہونے کی دلیل نہیں، یہ زندگی کا فطری نظام ہے۔ اگر ماں اس موقع پر مقابلہ شروع کر دے کہ بیٹا میری بات زیادہ مانے یا بہو کی بیٹا کس کے ساتھ بیٹھے، کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، کس کی بات کو اہمیت دے، تو محبت کے گھر میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں مقابلہ آ جائے وہاں سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہو آپ کے بیٹے سے کم قریب ہو، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے، بہو آپ کے ساتھ عزت اور محبت سے رہے، اور گھر کے تمام رشتے اپنی اپنی جگہ خوبصورت رہیں۔ ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری نہیں، ہر اختلاف میں داخل ہونا ضروری نہیں، ہر بات جاننا ضروری نہیں، اور ہر مسئلے کا حل بننا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا ہی گھر کو آگے لے جانے کی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ایک مناسب جگہ چھوڑیے، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کو بھی اپنی دنیا بنانے کے لیے کچھ آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہر چھوٹی بات ماں تک پہنچے گی، ہر اختلاف میں ساس شامل ہوگی، اور ہر فیصلے میں خاندان کے بڑے فریق بن جائیں گے، تو دو لوگوں کا رشتہ 3 اور 4 لوگوں کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر معاملہ معمولی ہے تو انہیں خود سمجھنے دیں، اگر اختلاف ہے تو انہیں بات کرنے دیں، اور اگر واقعی کوئی سنگین مسئلہ ہو تو حکمت اور انصاف کے ساتھ مدد کیجیے، لیکن ہر وقت نگران بن کر نہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بہو آپ کے گھر کی دشمن بن کر نہیں آتی۔ اکثر رشتے دشمنی سے نہیں بلکہ غلط فہمی، غیر ضروری مداخلت، موازنہ اور بے وقت کی کہی گئی باتوں سے خراب ہوتے ہیں۔ کبھی ایک جملہ، کبھی ایک شکایت، کبھی ایک پرانی کہانی، کبھی کسی کے سامنے کہی ہوئی اندرونی بات، کبھی مالی معاملات کی غیر ضروری تفصیل، اور کبھی بیٹے کی شکایتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر دلوں میں ایسی دراڑ پیدا کر دیتی ہیں جو شروع میں نظر نہیں آتی، مگر آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ساس ہیں تو اپنی زبان کو گھر کی حفاظت کا ذریعہ بنائیے، گھر کی تباہی کا سبب نہیں۔ بولنے سے پہلے سوچیں، سننے سے پہلے تحقیق کریں، فیصلہ کرنے سے پہلے انصاف کریں، اور ہر بات میں اپنے بیٹے کی طرف داری کرنے کے بجائے حق اور حکمت کو سامنے رکھیں۔ اگر بہو سے غلطی ہو تو اسے سمجھائیے، لیکن سب کے سامنے ذلیل نہ کیجیے۔ اگر بیٹے سے غلطی ہو تو صرف اس لیے اس کا ساتھ نہ دیجیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ کبھی کبھی ماں کی سب سے بڑی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی غلطی پر سمجھا دے۔ اسی طرح
بہو کی عزت کا خیال رکھنا بھی گھر کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ بہو ہیں تو آپ کے لیے بھی ایک بات ہے، اپنی ساس کو دشمن نہ سمجھیں، ہر نصیحت کو سازش نہ سمجھیں، ہر خاموشی کو نفرت نہ سمجھیں، اور ہر اختلاف کو جنگ نہ بنائیں۔ ممکن ہے اس گھر میں کچھ روایات آپ سے مختلف ہوں، ممکن ہے ساس کا انداز آپ کی ماں سے مختلف ہو، ممکن ہے کچھ باتیں آپ کو شروع میں مشکل لگیں، مگر وقت کے ساتھ بہت سے رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی ساس کو عزت دیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور جہاں کوئی بات واقعی پریشان کرے وہاں خاموشی میں دل بھرنے کے بجائے مناسب وقت پر محبت سے بات کریں۔ خوشحال گھرانے صرف بڑی آمدنی سے خوشحال نہیں ہوتے، اصل خوشحالی وہاں ہوتی ہے جہاں عزت ہو، معافی ہو، حدود کا احترام ہو، رازوں کی حفاظت ہو، زبان پر قابو ہو، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو۔ اس لیے آج کی بات کو صرف ساس اور بہو کا مسئلہ سمجھ کر نہ سنیے، بلکہ اسے پورے خاندان کی اصلاح کا اصول سمجھیے۔ گھر کے 3 دائرے ہمیشہ یاد رکھیے۔ پہلا، بیٹے کی معمولی ذاتی کمزوریاں، دوسرا گھر کے حساس مالی معاملات، اور تیسرا خاندان کے پرانے جھگڑے اور تلخیاں۔ ان چیزوں کو ہر وقت گفتگو کا موضوع نہ بنائیں، جہاں ضروری ہو وہاں سچائی، انصاف اور مناسب وقت کے ساتھ بات کیجیے، مگر شکایتوں کا ورثہ نئی بہو کے ہاتھ میں نہ دیجیے، کیونکہ آپ کی بہو کو گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ اسے پرانے جھگڑوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اسے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے دیں، خاندان کے افراد کو خود سمجھنے دیں، اور وقت کے ساتھ اعتماد کو مضبوط ہونے دیں۔ یاد رکھیے، گھر کی حفاظت ہر بات چھپانے سے نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بات کو صحیح وقت اور صحیح انداز میں کہنے سے ہوتی ہے۔ کچھ باتیں بتانا ضروری ہوتی ہے، کچھ باتیں سمجھانا ضروری ہوتی ہے، اور کچھ باتیں وقتی طور پر خاموشی کی امانت بنانا ضروری ہوتا ہے۔ یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے، اور یہی خوشحال گھرانے کا ایک بڑا راز ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت، برکت اور باہمی احترام سے بھر دے۔ ہر ساس کو اپنی بہو کے لیے محبت بھرا دل عطا فرمائے، ہر بہو کو اپنی ساس کے لیے عزت اور سمجھ عطا فرمائے، ہر شوہر کو اپنی بیوی اور اپنی ماں دونوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے گھروں کو حسد، بدگمانی، غیبت، مداخلت اور غلط فہمی سے محفوظ فرمائے، اور جہاں رشتوں میں دراڑ آ چکی ہے وہاں اللہ تعالی محبت اور صلح کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو آج کی یہ بات دل کو لگی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ خوشحال گھرانے کی یہ 3 سنہری راز کسی ساس، بہو، بیٹے یا خاندان کے کسی فرد کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل NH دینی وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، تاکہ ایسی ہی اصلاحی، دینی اور گھریلو زندگی سے متعلق مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کے رشتوں میں محبت قائم رکھے، آپ کے دلوں کو جوڑ دے، آپ کے گھروں سے ہر فتنے اور پریشانی کو دور فرمائے، اور آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین
ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔